حکیم الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا صدق اللہ العظیم۔ تمام آباد درود شریف پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وسلم۔ بسط واجب الاحترام زینت محفل وارثان محراب و منبر علماء کرام، مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج دی ایک تقریب سعید ناصر عباس شہید انہاں دی روح اور انہاں دے درجات دی بلندی واسطے آج دی اس بزم دا انعقاد کیتا گیا۔ جناب خطیب ملت علامہ ابن علامہ حضرت علامہ صاحبزادہ محمد اختر رضا رضوی صاحب زیدہ اقبالہ، آپ نے مینوں حکم فرمایا اور حکم دی تعمیل کردیاں بندہ ایک چیز تھوڑی خدمت وچ حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑا میرا آنا بھی قبول فرمائے۔ جتنے احباب تشریف لے آئے اللہ سب نو قدم قدم تے برکتاں عطا فرمائے اور شہید تے درجات اخروی بلند فرمائے۔ اللہ پاک تمام امت مسلمہ دی کامل بخشش فرمائے۔ حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اسانو انسان بنایا، انسان بنا کے پھر مسلمان بنایا، اور اللہ دا ساڑے تے خاص کرم ہے کہ اللہ پاک نے اسانو سب تو وڈی جماعت اہل سنت و جماعت وچ رکھیا۔ آقا کریم علیہ السلام دا فرمان ذیشان ہے اتبعوا سواد الاعظم، وڈی جماعت دی پیروی کرو۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت دے 73 فرقے بن سن، کلہم فی النار الا واحد، سب جہنمی صرف ایک جنتی ہو سی۔ اور سرکار نے فرمایا کہ ہمیشہ جماعت دے نال رہنا، کسی فرقے دے نال نہ رہنا، کیونکہ فرقہ ہوندا جڑا کسی جماعت چو کٹیا ہوئے، نکلیا ہوئے۔ اسی فرقہ نہیں، اسی جماعت ہاں، کیونکہ جتنے نکلیں سارے اساڈے وچوں نکلیں، اسی کسی چو نہیں نکلے۔ جلدی سمجھ آ رہی؟ اسی کسی چو نہیں نکلے، اسی اساڈی جماعت اوہی جماعت ہے جڑی صدیق اکبر دی جماعت ہے، اساڈی جماعت فاروق اعظم والی جماعت ہے، اساڈی جماعت عثمان غنی، حیدر کرار، حسن و حسین، آقا کریم علیہ السلام دے 1,26,000 صحابہ والی جماعت ہے۔ اور قرآن یہی بیان کر رہے ہیں فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ 4 جماعتاں دا ذکر رب کر رہے ہیں کہ جنہاں تے اللہ نے انعام فرمایا، نبیاں تے، صحابہ تے، شہیداں تے اور صلحاء ولیاں تے، 4 جماعتاں تے انعام دا اعلان فرما کے رب فرما رہے ہیں جیڑا انہاں دے نال ہو گیا، جیڑا انہاں نال وابستہ ہو گیا، جنہاں انہاں دے دامن نو تھام لیا، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، او سونی سنگت والا، یعنی سب تو سونی سنگت انہاں دی سنگت ہے جنہاں تے رب نے انعام فرمایا۔ توجہ تھوڑی جی رکھو، جدے تے رب نے بولو انعام کیتا، اے انعام والیاں جماعتاں نبی، صحابہ، شہداء، صلحاء۔ ہن اگر اسی
ذرا اپنے دائیں بائیں نظر دوڑائیے کہ انہاں چار جماعتوں نو منن والا کون کون ہے۔ اگر ایک پاسے ویکھیے کسی صحابہ دا جھنڈا چکیا ہے، بینر لا دیتا، سٹیکر لا دیتا، میں نوکر صحابہ دا، وہ آل دے نیڑے نہیں لگدا۔ کسی آل دا جھنڈا چا لیا، وہ صحابہ دے نیڑے نہیں لگدا۔ اور کئی ایسے جراثیم پیدا ہو گئے جنہیں آکھنا شروع کر دیتا بابے تے شاہی کوئی نہیں، صلح دا انکار کر دیتا، تصوف دا انکار کر دیتا، اولیاء دی کرامات دا انکار کر دیتا۔ یہ سارے وقت و وقت اپنی اپنی مرضی دے گروہ بن گئے۔ جماعت اہل سنت و جماعت دا عقیدہ اور نظریہ ایوے، سنی ہر نبی دا بھی احترام کرتا ہے، ختم نبوت دے تاجدار دی عزت و ناموس دا تحفظ بھی کرتا ہے، سنی آقا کریم علیہ السلام دی ہر نسبت نال محبت کرتا ہے، آقا دی آل ہوئے، سرکار دے اصحاب ہو، سنی تے ایڈی عقیدت والا ہے۔ سنیاں نو علماء دسن کہ نبی پاک نو کدو بڑا پسند سی، سنی کدو نو بھی کدو شریف آخر اسی تے اتنی عقیدت والے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام دی ہر نسبت دا سنی لحاظ رکھتا ہے۔ اور پھر آج اگر دنیا چھوڑ جائیے نا چنگا کام کر کے، عقیدہ صحیح بندہ لے کے جائے، چنگے کام کر کے جائے، تو قرآن آدھا من عامل صالحا من ذکر او انسا وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ رب فرماندہ جنہاں چنگے کام کیتے ہو نا وہ پھر مردے نہیں، میں انہوں پاکیزہ زندگی عطا کر دینا، اور ایسی زندگی جڑی ہر ایک کے سمجھ چان والی نہیں۔ اگر ذہن چاہے، میرے تو پہلے حضرت قبلہ ایک قرآن کریم دے اندر اللہ نے مثال دیتی، ایک تے اے مثال من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جڑا ایک نیکی کرے میں 10 گنا اجر ودانا۔ تے پھر سخی دے بارے چ رب نے فرمایا کہ سخی اس طرح او دی مثال تیسرے پارے ہی دیتی کہ جس طرح ایک گندم دا دانہ زمین ہی دبا دیتا جائے، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ایک دانہ زمین ہی جائے، پھر اس تو بعد 7 بالا نکلن تے ہر بال دے اندر 100 دانہ۔ یہ رب فرما رہا سخی دی مثال دے رہے، ایک دانہ فنا ہو کے زمین دے اندر گیا، تے کدے واسطے فنا ہویا؟ اللہ واسطے نہیں، تواڈے واسطے، میرے واسطے، ساڈے واسطے۔ جیڑا دانہ تیرے میرے واسطے فنا ہو کے زمینی چلا جائے وہ 700 گنا پاور لے کے باہر آئے، تے جیڑا رب رسول واسطے موت دا ذائقہ چکھ کے فنا ہوئے تے کی سمجھ دے ہو وہ زمین دے اندر ٹر جائے تو دی طاقت ہی کوئی نہیں، وہ دا مقام و مرتبہ ہی کوئی نہیں۔ میں دی مثال ایک عرض کر دینا، دیکھو نا قانون قدرت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس ہر زیرو موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ دسو کیا کوئی اس گل نو جھٹلا سکتا؟ مسلمان چلو یقین رکھتا ہے، جڑا گاں اگے جھکتا ہے کیا وہ موت تے یقین نہیں رکھتا؟ رکھتا ہے۔ بتاں دا پجاری ہے، کمیونسٹ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، سکھ ہے، کوئی بھی موت والے مسئلے تے کسی دا اختلاف نہیں، موت والے مسئلے تے کسی دا اختلاف نہیں۔ قرآن کی آخر ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس ہر زیرو موت دا ذائقہ چکھنا ہے، تساں بھی چکھنا، میں بھی چکھنا ہے۔ مختلف انداز نے، کوئی ڈوب کے مر جاندا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ کی صورت ہے، کسی دا ہارٹ فیل ہو گیا، کسی نو خدا نخواستہ کینسر ہو گیا، اور کوئی وطن عزیز تو قربان ہو گیا، کوئی دین اسلام واسطے قربان ہو گیا، کوئی غازی ممتاز گیا آقا کریم علیہ السلام دی عزت و ناموس واسطے پھانسی دے پھندے تے جھول گیا۔ رب فرماندا یاد رکھنا جڑے اللہ تے اللہ دے رسول دی خاطر، دین اسلام دی خاطر، کفر اسلام جس وقت آمنے سامنے ہوئے، جڑا اسلام دی خاطر اپنے سر دا نظرانہ پیش کر دے وے، اتھے قرآن آدھا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اتھے جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دی راہ چ ماریا جائے نا انہوں وقت مردہ نہیں آکھنا، انہوں مردہ۔ رب پابندی لا رہے ہیں، کی فرما رہے ہیں مردہ؟ پھر جدو پابندی لگ گئی تو بات بندہ سوچی پہ گیا بھی کیوں نہیں آکھنا۔ میرے دائیں بائیں عظیم علماء تشریف فرما، پابندی لگ گئی بھئی تسی مردہ نہیں آکھنا۔ جدو پابندی لگے انسان دی فطرت پھر سوچی پہ جاندہ بھی کیوں بھئی کیوں نہیں آکھنا۔
سانساں دی ڈوری کٹ گئی، نبضاں رک گئی تے مردہ کیوں نہیں آکھنا؟ رب فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، مردہ سوچنا بھی نہیں، آکھن تے بھی پابندی تے سوچن تے بھی پابندی، دوواں مقامات تے فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اچھا ویکھ لو، کمال ویکھو کہ رب نے مردے نو زندہ آکھیا، اسی قرآن وچ اللہ نے زندے نو مردہ آکھیا۔ اور اجے تک میں نہیں سمجھ آ رہی تسی سننا کی چاہ رہے ہو۔ میں قرآن چو چند نکات عرض کرنے بس تھوڑی جی توجہ کر لو کہ قرآن کریم اندر رب شہید نو زندہ آکھ رہا ہے، ظاہری تو اسے موت دا ذائقہ چکھ گیا، روح نکل گئی، فرماندہ مردہ آکھنا بھی نہیں، سوچنا بھی نہیں، تے زندے نو رب مردہ آکھے، وہ کس جگہ تے انکا لا تسمیع الموتى، محبوب جڑے کافر نے اے موتا تسی انہوں نہیں سنا سکتے، یعنی اے توڑی گل سن دے منہ پرا کر لیں دے۔ ایک مقام تے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، محبوب اے بے ایمان منافق توڑے تو منہ پھیرن نہ، تسی انہوں آکھو میں توڑی لوڑ نہیں، میرے واسطے میرا اللہ ہی کا۔ اے جڑا دھوکہ سٹیکر چھاپ کے دے رہے نا، آپ فرما دیجئے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ منافقہ واسطے رب آکھیا، مومنہ واسطے نہیں آکھیا۔ گل سمجھ آگئی؟ تو نبی پاک علیہ السلام تو کافر منہ پھیر دیں، رب فرماندہ اے مردن ہوں تسی میں نے یہ دسو مردہ اسی کنوں سمجھتے ہیں جی دی روح نکل گئی، بدن ساکن ہو گیا، موت دا ذائقہ چک گیا، لیکن انہوں نے دیتے روح ہے، دل دھڑک رہا ہے، نبضہ چل رہی ہیں، خون گردش کر رہا ہے، رب فرماندہ اے مردن۔ میں کہا مولا سنت موت و حیات دی سمجھ نہیں آئی، ایک پاسے سر دھڑ دے نال تے تو آدھا اے مردن، دوجے پاسے دھڑ کربلا بھی تے سر شام دے بازاراں بھی پہنچ جان، اتھے پابندی لا دیتی یا مردہ آکھنا بھی نہیں، سوچنا بھی نہیں، بس موت تے حیات دا فرق ہے۔ فرمایا ای تے فرق دسنا سی کہ موت مصطفیٰ نال غداری دا نال، حیات محمد نال وفاداری دا نال۔ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سمجھ آگئی نا بات؟ چلو میں ایک مسئلہ کردہ، ایک فقہی مسئلہ، مفتی صاحب علماء تشریف فرمان، اگر گل کو غلط ہوئی تو میری اصلاح ہو جائے گی، نہیں تو تائید ہو جائے گی، توجہ رکھنا۔ بندہ روزے نہ لوگے، روزہ بھی ہوئے رمضان شریف دا، اتنا مسئلہ تے تو انہوں بھی پتا ہونا کہ جے بندہ کوئی شاید چکھے روزے دی حالت ہے، روزہ ٹوٹدا ہے یا نہیں ٹوٹدا؟ ٹوٹ گیا، وہ دی قضا کے لگاتار 60 روزے رکھنے، کتنے روزے؟ 60، یا 60 مسکینوں نو کھانا کھوانا۔ اچھا بی بی چکھے نا، خاتون دا روزہ ہوئے تے او سالن دا ذائقہ چکھ لوے، اس وجہ نال کہ میرا خامن سخت مزاج ہے، اگر کوئی مرچ مسالہ او دے مزاج دے خلاف پہ گیا نا، اور رس نہ جائے، ناراض نہ ہوئے، او دی ناراضگی تو بچن واسطے عورت نو اجازت چکھ روزہ ٹوٹ سی نا۔ سبحان اللہ۔ بھئی گل لے وے کہ بی بی چکھے، تسی شاید اس تو حیران ہو بھئی آج وہ کیڑا بندہ ہے بھئی جی دی دہشت دے نال عورت فکر مند ہو سمیت زرداری دے، کی خیال ہے؟ کیپٹن صفدر دی حالت بھی توڑے سامنے ہی سمجھ آ رہی؟ گل لے وے کہ بی بی چکھے او دے واسطے او حکم نہیں، مرد چکھے تے 60 روزے رکھنے، یا اللہ انج کیوں؟ فرمایا گل لے وے اس چکھیا خامن دی محبت وچ، اس چکھیا خامن دے پیار وچ، اس چکھیا خامن دی رضا واسطے، بھئی ناراض نہ ہوئے، او دا روزہ نہیں ٹوٹدا، او دا کوئی مواخذہ نہیں۔ میرا تے مسئلہ حل ہو گیا، میں آکیا بی بی خامن دی محبت وچ کھانے دا ذائقہ چکھے، رمضان دا روزہ او دا روزہ نہیں توڑدا، تے جیڑا مرد مجاہد رب رسول دی محبت وچ موت دا ذائقہ چکھے، او دی زندگی دا روزہ کیویں ٹوٹ سکدا؟
سمجھ آ گئی نا؟ یاد رکھنا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، وہ مردے نہیں، رب فرماندا میں پاکیزہ زندگی عطا کر دینا۔ اچھا پھر ہر بندے نو دی سمجھ بھی نہیں آندی بھئی وہ زندگی کیویں عطا ہوئی، آسان بھی سمجھاؤ۔ اے رب دی عطا ہے، رب دی بن دے، رب شعور دین تے آئے تے کتیاں نو دے دے، تے رب تھڑکان تے آئے تے چنگے بلے مولوی نو تھڑکا دے۔ پورے علم پڑھ کے آکے جی کوئی کر کچھ نہیں سکتا، مر کے مٹی ہو گئے، بس جی وجود ہی ختم ہو گیا۔ اور تیسرا پارہ قرآن کریم دا، وہ دے اندر حضرت عزیر علیہ السلام دا ذکر ہے تیسرے پارے۔ میں بالکل دا خلاصہ عرض کر دینا، جلدی توجہ رکھو۔ عزیر علیہ السلام اللہ دے نبی، آپ گھروں نکلے، 40 سال آپ دی عمر ہے، 40 سال دی عمر اچ نکلے، سامان لیا، شربت نال لیا، مشکیزہ چایا، کھانے اللہ روٹی اللہ ڈبہ بند کیتا، گدے تے سوار ہوئے۔ بنی اسرائیلیاں دیاں الٹیاں بستیاں ویکھیاں نا، اس دن آپ دے گھر پتر پیدا ہو رہا ہے، آپ دی عمر 40 سال ہے، مفسرین لکھتے ہیں۔ اچھا بنی اسرائیلیاں دیاں الٹیاں بستیاں ویکھیاں جنہاں نو رب تباہ کر دیتا، تے دل سوچیا عزیر علیہ السلام بھئی اے بندے وقت کیویں جیسن، پھر دوبارہ کیویں زندہ ہوں گے، یہ دل چ خیال آیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں تے اتھے ہی موت طاری کر دیتی عزیر علیہ السلام تے، پھر موت طاری کیتی، وقت اللہ نے دوبارہ زندہ کیتا۔ جدو دوبارہ زندہ کیتا نا، عزیر علیہ السلام اٹھے، سامان سمیٹ کے پھر اگلا سفر شروع کرن واسطے تیاری کی تے آواز قدرت آئی، قال کم لبست، عزیر اتھے کنی دیر ٹھہرے ہو؟ انہوں نے ویکھیا لبست یومن او بعد یوم، یا اللہ میں دن یا دن دا کچھ حصہ ٹھہرے، ظاہری پوزیشن میں۔ اللہ پاک نے فرمایا نہ پیارے، دن یا دن دا کچھ حصہ تسی اتھے نہیں ٹھہرے، بلکہ بل لبست مئۃ عام، تو انہوں اتھے پورا 100 سال گزر گئے۔ کتنے سال گزر گئے؟ توجہ رکھو، میں قرآن دی گل کر رہا ہوں۔ 100 سال گزر گیا، نبی حیران ہو گئے، مولا 100 سال بھی 100 واری سامن آیا، 100 واری بدروں آیا، بارشاں بھی آئیاں، انیریاں بھی آئیاں، نبی دا کپڑا تے محلہ نہیں ہویا، نبی دی داڑھی دا کوئی وال چٹا، اتھے ہر تریجے دیاڑے رنگ بندے لاندے، وقت تھلو چٹے وال نکل آندے، پھر لوگاں نو کوئی دن کوئی رنگ جی آدھا صبح جڑا مہینہ تے کڈے، حالانکہ یہ نہیں پتہ رنگ تے کڈ دا ہے، تھلو وال نہ آ جاندہ۔ سمجھ آ رہی گل نہیں؟ عزیر علیہ السلام 100 سال گزر گئے، حیران ہو کے عرض کی تھی مولا میرا تے کپڑے بھی میلے نہیں ہوئے، مٹی گھٹا میرے قریب نہیں آیا۔ فرمایا سجنا تو اڈا جسم تے جسم ہے، فنظر الی طعامکا، او جڑی 100 سال پہلے روٹی لے کے ٹرے سو، ذرا ڈبہ کھول کے دیکھو، میں تے تیرا لنگر بھی خراب نہیں ہوں، میں تے توڑا لنگر بھی خراب نہیں ہوں دیتا۔ جناب عزیر علیہ السلام دا لنگر سلامت فرمایا وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّى، ذرا شربت بھی چیک کر لو، نہ رنگ بدلیا، نہ پو پہن دیتی، نہ ذائقہ بدلیا۔ جس رب پیارے دے لنگر نو سلامت رکھیا تے پھر بدن دا کیا مقام، تے وقت قبر دے وچ نہیں، 100 سال اوپن زمین تے نظام ہستی کائنات دا نظام چلدا رہا، عزیر اوپن زمین تے جسم اتر پہ ہے، کسی دے خیال اچ بھی نہیں آیا عزیر 100 سال ہو گئے کدے گئے، کسی نو رب اس سوچن دا موقع بھی نہیں دیتا کہ لبیے تے صحیح تلاش تے کریے کتھے گئے، نہیں 100 سال گزر گیا، کوئی موزی جسم نبوت دے نیڑے نہیں آیا، جس رب اوپن زمین تے ایڈا تحفظ کی تو مزار دے اندر کتنا تحفظ کرتا۔ اجے میری گل ختم نہیں ہے، توجہ رکھو، لنگر سلامت، مشکیزے شربت یا پانی جو بھی مشروب ہے سلامت، ساریاں شیواں سلامت، آئے کی دیتے سن، سواری کی ہے گدہ، گدہ سمجھ دے ہو تو اڈی بولی چون کیا دے کھوتا، چلو وہی آخ لینے کھوتا۔ رب فرما وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ، عزیر اپنے کھوتے والے دیکھو، جدو کھوتے والے کیوں دی ہڈیاں چمک رہی اتے گوشت کوئی نہیں، عرض کی تھی مولا اینو کیا، فرمایا اینو زمین کھا گئی، فرمایا اینو کیوں کھا گئی، فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، یہ لوگوں واسطے نشانی بنایا
مولا کیڑے لوگاں واسطے؟ فرمایا ہے جڑے آدھے نہ مر کے مٹی ہو گئے تے انہاں نوں دسنا سی کہ زمین جدوں بھی کھاندی کھوتیاں نوں کھاندی رب دے یاراں نوں نہیں کھاندی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ کیا بات، کیا بات۔ تواڈے قریب ہی ساڈے سرگودے دے وچ ایتھوں مولوی جاندے نے، او ایک نعرہ مار دین، ایک آدھا ہے مردے، باقی آدھے نہیں سنتے، غلط تشریحات کر کے غلط ترجمے کر کے لوگوں بے وقوف بنان دی کوشش کر دیں۔ یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا۔ اللہ فرماندا ہے اس قرآن نو پڑھ کے کئی لوگ گمراہ ہو جان گے اور کئی لوگ ہدایت پا جان گے۔ انہاں بے ایماناں نو پوچھو تے صحیح، تو آدھا قبر وچ زندہ نہیں تے رب تعالیٰ نے کیویں دسیا بدن دا کیویں تحفظ کیتا؟ تسی آکھے کہ مر کے مٹی ہو گئے، ہڈیاں باقی بچ گئے۔ اتھے رب نے نبوت دے جسم دا تحفظ کر کے دسیا کہ مٹی کھوتیاں دے نیڑے لگدی۔ آج تو بعد اتنے جڑا مولوی تو آ کے مار کے مٹی ہو گئے تسی آکو کھوتے۔ علامہ ضمیری حیات الحیوان دی دوسری جلد اندر ایک واقعہ نقل کیتا، او دا بھی میں جلدی مفہوم عرض کر دیا جے تہاڈی اجازت ہوئے تھی۔ بڑا خوبصورت واقعہ انہوں نے نقل کیتا کہ ایک بادشاہ گزریا ہارون الرشید، او دے بارے چس لکھیا کہ بھئی او دا شغل آئی او شکار کردہ سی ہرن دا، ایک کردائی کتے دے ذریعے۔ ایک دن وہ کتا لے کے نکلیا شکار کرن واسطے تے سامنے ویکھیا ایک بڑا خوبصورت ہرن نظر آیا۔ اس کتے دا پٹا کھولیا تے اشارہ کیتا لے بھئی نس تے دبوچ ہرن۔ کتا جدو ہرن وال نسیا تے علامہ ضمیری نے لکھیا کہ وہ ہرن اپنی جگہ تو اٹھ کھلوتا، وہ جدو اٹھیا تو اس اپنا بدن چھڑیا۔ اج میں جانور زمین توڑ کے جسم چھڑدا ہے، چھڑ کے نا نال مزار سی، ہرن دوڑ کے اس مزار کول بیٹھ گیا۔ جدو ہرن مزار کول بیٹھا تو کتا نسدا او دے کول جا رہا، جدو کتے ویکھیا کہ ہرن مزار کول بیٹھ گیا کتا پیچھے کھڑا۔ اچھا ایک اور مزے دی گل علامہ ضمیری لکھیا اتے نشانے قبر بھی کوئی نہیں، برابر زمین ہے اتے، یعنی ظاہری طور تے پتہ نہیں لگدا قبر ہے، لیکن رب ہرن نو شعور دے دیتا بھی تھلے کوئی ہے، کتے نو بھی شعور مل گیا بھی تھلے کوئی ایسی ہستی ہے جدے نیڑے میں نہیں رہنا۔ وہ پیچھے کھلو گیا، ہرن کول بیٹھ گیا، کون بیٹھا ہے تیری بزم میں ہمیں فردہ لے کر، آہے مطمئن ہوں تیری نسبت کا سہارا لے۔ اتنے تک ہارون دی نظر پئی اس آکھیا ہرن سامنے بیٹھا کتا نیڑے کیوں نہیں لگا؟ دسیا گیا اتنے کسی کا مزار ہے جدا کتا حیا کر رہا ہے، اسا کیا پتہ کرو۔ اتنے تک ہرن کتے وال ویکھے، کتا ہرن وال ویکھے، ہرن آکھیا آنا لگنا نیڑے، کتے آکھیا تو سیانا نکلے، تو مزار تے گئے ہی تاں ہے، تینوں پتہ کتا مزار تے نہیں جاندا۔ اللہ تو گیا ہی تاں ہے، تینوں پتہ کتا مزارہ تے نہیں جاتا۔ ہرن آکھیا بھی میں آ گیا تو کیوں نہیں آ سکتا؟ میں بھی جانور ہوں تو بھی جانور ہے، لتاں تیریاں بھی چار میریاں بھی چار، میں آ گیا تو کیوں نہیں آ سکتا؟ کتے آکھیا گل ہے تو پاک ہے میں پلیت ہوں، مزارہ تے جانا پاکاں دا کام، میں پلیتاں دا کام تو ہے ہی۔ گل دی سمجھ آئی؟ ایک ایو مقامات فلا اقسم بمواقع النجوم، اللہ فرماندا میں اس تھاں دی قسم ہے جتھے ستارہ ڈوبتا ہے، اور مفسرین فرماندے جس جگہ دی اللہ نے قسم ارشاد فرمائی جتھے ستارہ غروب ہوندا اس تو مراد اولیاء اللہ دے مزارات اور اتھے کتے نو شعور آ گیا، انہوں اللہ تعالیٰ نے سینس دے دیتا کہ اتھے نیڑے نہیں لگنا، انہوں بھی پتہ زمین دے تھلے کوئی ہے۔ اچھا جو علامہ ضمیری گل لکھی میں وہ کر رہے ہیں، میری گل نہیں، انہیں آکھا پتہ کرو یہ مزار کدھا ہے، بھئی جدہ کتا بھی حیا کر رہے ہیں، ہستی تے کوئی بڑی ہے، انہیں آکھا پتہ کر لینے۔ اتنے تک ایک بابا آیا جھکی کمر لاٹھی دا سہارا، اس آکے اس مزار تے فاتحہ خوانی کی تھی، دعا منگی، بابا پلٹن لگا تے ہارون بلا لیا، بابا پتہ ہے مزار کدھا؟ اس آکھا چنگی طرح پتہ ہے، اس آکھا کدھا ہے؟ اس آکھا تو نہیں پتہ، اس آکھا نہیں میں نہیں پتہ تاں ہی تیرے کو پوچھا ہے۔
بابے آکھیا کسی عام ہستی دا مزار نہیں، اس سنیاں دے پیر، مومنہ دے امیر، مصطفیٰ دے میر، صحابہ دے مشیر علی شیر خدا دا مزار کدا مزار ہے؟ جدا حیا کتا پیا کردہ اے کسی عام ہستی دا مزار نہیں۔ پتہ لگا کتا اج بھی تے اودوں بھی علی دے نیڑے نہیں لگیا، اج بھی جتھے نہ آئے وجہ کی ہے؟ قرآن آکھدا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تھوڑا جہا تسی بھی اپنی موجودگی کا احساس دیوانا ہے، سبحان اللہ کہہ دیتے جس طرح کہ حضرت فرما رہے سن ابو الائمت الطاہرین، مولا علی کون؟ پاکاں دا باپ، پاکاں دا امام، مولا علی شیر خدا، میرے نبی دی اہل بیت وچوں نے جنہاں دے نزدیک کسی قسم دی پلیتی نہیں آ سکتی، کبھی دیوار گلتی ہے کبھی کانپ جاتا ہے۔ اردو دی سمجھ آ رہی ہے؟ پھر سبحان اللہ ذرا اونچی آ، کبھی دیوار گلتی ہے کبھی کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی منکر کانپ جاتا ہے۔ آج بھی مولا علی دی حیبت برقرار ہے، تو عرض کر رہے ہیں کہ رب جنوں شعور دے دے، کتے نوں شعور دے دیتا اور اس قدر دے دیتا، آج چنگے بھلے اپنے آپ پڑھے لکھے ہون دا دعویٰ کرنے والے بڑے بڑے انجینئر وہ قرآن اگے رکھ کے آکھن بابے تے شاہی کوئی نہیں، تے اسے قرآن اچ رب نے بیان فرمایا کہ اصحاب کہف دا کتا بابیاں نوں پہچان گیا، او دے بہن دا سٹائل بھی رب قرآن دی زینت بنا دیتا، او دا ذکر بھی قرآن پاک اچ آ گیا۔ جس بابے یا کیتا تے بابے بھی بنی اسرائیل تھے، تو اس واسطے یاد رکھنا سنیو اسی اہل سنت و جماعت، جس تے اللہ دا انعام ہے سنی او دا غلام ہے، سنی او دا ہاں۔ اور ایک چیز اور عصر حاضرہ دے حوالے نال میں یہ بھی عرض کر دیا، آج دے دور دے اندر فتنیاں دا دور ہے، فتنیاں دے دور تو بچن واسطے ذکر صحابہ سنو تے سنان والا او ہوئے جدے ہاتھ وچ آل دا دامن بھی ہوئے، ذکر صحابہ بیان کرنا والا او تے ذکر آل بیت بیان کرنا والا او ہوئے جدے ہاتھ وچ صحابہ دا دامن بھی ہوئے۔ میری ایک جگہ تے تقریر سی، انہاں مینوں موضوع حضرت مولا کائنات دے حوالے نال دتا، مینوں یہ پتہ سی کہ بھئی اوتھے کثیر تعداد سامعین وچ انہاں دی سی، ایسے لوگ جنہاں دے سینے صحابہ کرام دا بغض سی۔ میں گل حضرت صدیق اکبر تو شروع کی تھی، پھر فاروق اعظم ایک ایک روایت میں بیان کرتا گیا، مین ٹاپک موضوع حضرت مولا علی سی۔ میں جس وقت حضرت عثمان غنی تے پہنچا تو میں نے چیٹ آ گیا کہ تہاڈا موضوع مولا علی، میں کہا بھئی میں مولا علی وال جا رہے ہیں، مسئلہ یہ حضرت علی وال جتنے راہ جاندے ہیں نا وہ سارے ابو بکر عمر عثمان دی حویلی جو ہو گئے، میں قد نہیں کپنا چاہتا، میں سدھے راہ جانا چاہتا، سمجھ آئی نہیں؟ کیونکہ اے او ہستیاں جیڑیاں کسی موقع پہ جدا نہیں، اللہ تعالیٰ نے انہوں جدا نہیں کیتا جو قرآن ذکر پہ سارے آندہ اکٹھا ذکر، اور اللہ کریم نے انہوں دے ایمان اسلام دا سیمپل قرار دیتا۔ رب نے فرمایا آمینو کما آمن الناس، لوگوں انج مصطفیٰ پہ ایمان لے آؤ جنہیں مصطفیٰ دے صحابہ ایمان لے کے آئے، انج ایمان لے آؤ جنہیں صحابہ ایمان لے کے آئے، سیمپل قرار دیتا۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، اے اکابر ہے نا،
تمام صحابہ وچ افضل جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اہل سنت بھی تے کم از کم اس گل تے اختلاف نہیں. اگر باوجود اس تے کوئی اپنے آپ کو سنی کہلا کے افضلیت صدیق اکبر دا انکار کرے او دے نال بحث نہیں کرنی بھئی سنی ہو کے کی آکھ رہے ہیں. او سنی ہے ہی، یاد رکھنا سنیاں دا عقیدہ اور سنی ہے یو جڑا خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر نو افضل البشر بعد الانبیاء ایک گل ذہن نشین کرنا. حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے بھی حضرت صدیق اکبر نو افضل منیا اور مولا کائنات نے اعلان فرمایا لوگوں سن لو کوئی بندہ میری محبت کا دعویٰ کرے تے او دے علی علی کرن تے نہ بھولنا، چیک کرنا او دے سینے وچ ابو بکر عمر کا بغض تے نہیں. مولا علی فرمایا جس سینے دے اندر شیخین کریمین دا بغض ہویا او علی دا محب نہیں ہو سکتا، او علی نال بھی منافقت کر رہا. مولا علی دا خوددار ہوئے جدے سینے صدیق اکبر دا بھی پیار ہے، فاروق اعظم دا بھی پیار ہے. آج لوگ آکھن جی دیکھیں نا انہوں نے حق مار لیا، میں کہ حق دا تینوں خیال آیا ہے، جناب مولا علی نو خیال نہیں آیا. بھئی 26 سال مولا علی غاسمہ پیچھے نمازہ پڑھی ہیں. حضرت انہیں حدیث بیان کر رہے سن غدیر خم دے مقام تے توڑے تے میرے آقا امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی دا ہاتھ پکڑ کے بلند کیتا تے ارشاد فرمایا من کنت مولا فعلی المولا، جدا میں مولا ہو دا او بولو جدا میں مولا ہو دا. اچھا انج بھی نہیں کہ اس گل دی اہمیت کوئی نہیں. جڑا بندہ آکے نا نہیں بس ایک تشویش تھی اس کو ختم کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا اور بس اس ابہام کو دور کرنے کے لیے کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. نا ایڈی نکی گل نہیں، یہ گل نکی ہوندی تے فاروق اعظم جی ہستی مبارک بات پیش نہ کر دے. اسی چونکہ میں پہلے عرض کر چکے ہیں سنی ہیں، اسی ناسبی خارجی بھی نہیں کہ اسی رافضی بھی نہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پاک اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. ساڑھے امام نے فیصلہ کر دیتا، سید اعلیٰ حضرت نے فرما دیتا ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحابوں ہی طرف پہ لاکھوں سلام. ایک معمولی گل نہیں، نبی پاک ہاتھ بلند کر کے آکھیا جدا میں مولا اودا. ایک بار ذرا سارے مولا علی دا ذکر اسی سرگو دے تے بڑا گج بج کے کر دیں قدم ہی بولتے ہیں. اتھے منکیرے دی سرزمین تے حضرت قبلہ احمد حسن رضوی رحمت اللہ علیہ جنہ دی آواز پوری دنیا دے اندر گونجی، انہاں دا شہر ہوئے تے علی دا ذکر اس انداز نال ہوئے نانا میرے بارے چ نہیں، میں جدو آکھاں گا جدا میں مولا تسا ہاتھ کھڑا کر کے آکھنا او دا علی مولا، کیونکہ نبی پاک بھی انہاں جملیاں تے اپنا بھی ہاتھ بلند کیتا، علی دا ہاتھ بھی بلند کیتا. ہر بندہ آکھے من کنت مولا فعلی مولا. آقا فرمایا جدا میں مولا ہوگا، جدا میں مولا ہوگا، جدا میں مولا ہوگا علی مولا. اور پھر حضرت فاروق اعظم نے کھڑے ہو کے فرمایا اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ. اے علی مبارک ہوئے آج تو بعد تو میرا بھی مولا، ہر مومن مرد کا بھی مولا، ہر مومن عورت کا بھی مولا. یعنی یہ فاروق اعظم دس دیتا علی نو مولا منن واسطے مومن ہونا ضروری ہے. ایک معمولی گل نہیں. اچھا دوسرے پاسے جنہاں اس دن جشن منایا منان سانو اعتراض نہیں، لیکن جو نظریہ رکھیا کہ اس دن حضرت مولا علی دی خلافت بلا فصل دا اعلان ہے. توجہ کرو ذرا کی آکھیا بھئی اس دیہاڑے غدیر خم دے مقام تے مولا علی نو خلیفہ بلا فصل ہون دا سرکار نے اعلان فرمایا. میں کہ میں نو یہ دسو جے خلافت بلا فصل دا اعلان ہے تے بات اے کیوں آخدے ہو کہ سرکار کاغذ تے قلم آخری ایام وچ منگے تے عمر نہ دین دیتا، حضور خلافت لکھنی آئی جے فیصلہ غدیر خم دے مقام تے ہو گیا تے بات بعد وچ رولا کیوں پاندے؟ یہ دا مطلب ہے توانوں پاک نہیں تسی بھی بندی نہیں. بھئی جدو اعلان ہو گیا پھر تحریر دی کیڑی ضرورت ہے؟ تمام صحابہ کرام اتنے موجود نے، پھر لکھن دی کی ضرورت ہے؟
یہ مطلب ہے حضرت مولا علی دی جزوی فضیلت دا اعلان ضرور ہے اور فضیلت بھی بہت بڑی. یہ مولا علی دے خاصے دا اعلان ہے، خلافت بلا فصل دا اعلان نہیں. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلفائے ثلاثہ دے اقتدار دے اندر مولا علی اور انہاں دی اقتدار دے اندر نمازاں پڑھیاں جی دی ایک رہ جائے تے سورج پلٹانا پوے تے او جڑی 26 سال اس پڑھیاں انہاں نمازاں جی دی رب ایک قضا نہ ہون دے 26 سال دیاں نمازاں رب خراب ہون دے نہیں. آدن جی علی نے تقیہ کیے رکھا. تقیہ دا میں تو مانا دستان سادے لفظ ہے. میں مولا علی دلوں برا جان دے سا اندروں ظاہری طور تے اس تو نہیں سناک دے جان دا بھی خطرہ سی. اور میں نے یہ دسو علی ہوئے تے تقیہ کرے یا تقیہ نہ آکھ تے یا وقت علی نہ آکھ. دیکھو نا جس وقت نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہوں خندق کے مقام تھے عمر ابن عبد ود بارو آ کے للکارے وہ آ کے کڈ انہاں غلاماں نو باہر جڑے جنت دے مشتاق ہیں میں انہاں نو واری واری جنت پہنچاؤں تے نبی پاک علیہ السلام دیکھیا چونکہ 1000 بندے دی طاقت رکھدا 3 صحابی سامنے بیٹھا ہر ایک دی خواہش ہے سرکار میں نے حکم کرن. مولا علی کھڑے ہو گئے 1000 بندے کی طاقت رکھنا والا للکار رہا. مولا علی عرض کیتی آقا جاواں فرمایا علی بیٹھ جا. مولا علی بیٹھ گئے. اس دوسری باری پھر بدتمیزی نال للکاریا. مولا علی پھر کھڑے ہو گئے سرکار پھر بٹھا دیا. تیجی باری پھر للکاریا اے محمد کڈنا انہاں نوں باہر میں انہاں نوں جنت دیاں نہراں تو سیراب کراں کیوں نہیں ہن جنت جاندے. حضرت مولا کائنات سر سرکار دے قدم چ رکھ کے عرض کیتی سونیا ہن مینوں روکنا نہیں. عرض کیتی آقا ہن مینوں روکنا نہیں. سرکار اپنی دستار اتاری مولا علی دے سر تے سجائی اپنی تلوار عطا فرمائی. آقا کریم اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ چک کے عرض کیتی پاک پروردگار اے علی میرا ویر ہے اے دنیا آخرت وچ میرا بھرا ہے میرے کول علی اکو ہی ہے. یا اللہ او دو تک میرے کول اسرائیل نہ تھلی میں موت دا ذائقہ نہ چکھائی جدوں تک میں دوبارہ علی نوں دیکھ نہ لگا. یا اللہ میں نے ادو تک زندہ رکھی جب تک میں علی نو زندہ دیکھنا. آقا کریم علیہ السلام نے دعا دے کے مولا علی نو توڑیا اور 1000 بندے دی طاقت رکھن والا باہر کھڑا ہے. جب مولا علی سامنے آئے تو دیکھ کے آن والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ میری ماں میرا نام حیدر رکھیا ہے. اس نے کہا اچھا میں تے سمجھیا علی آئے گا. اس نہ سنیا سی دیکھیا کوئی نہیں سی اور جی میں تے سمجھیا علی آسی جڑا ہر جنگ دا ہیرو ہے. آپ نے فرمایا اچھا چل پہلے میرے نال تے گل کرنا بس علی دی گل بھی کر لینے. اس نے کہا چل پھر اے نہ ہوئے کہ تو محروم رہ جائے تیری طلب بھی پوری کر دینے ہیں بس دیکھتے ہیں واری واری سارے نو میں جنت پڑھانا. وہ مولا علی دے سامنے جو آیا نا سواری تو اترو زمین پہ ہاتھ ماریا تے زمین جنبش ہوئی. آدھا ویکھے ہی میرا زور فرمایا زمین تے ضائع نہ کر میرے تے لا. نیڑے آ کے سوار کیتا مولا علی ڈھال تے روکے ڈھال تے روک کے فرمایا ہن میری واری ہے. تے جدو آپ نے ڈھال تے ایک پاسو روک کے رکھیا او دا وار دوجے پاسو اپنا وار کیتا نا تے اجے وار آپ نے ویکھیا کہ میں انج نہیں پہلے انہوں مناواں تے صحیح. مولا علی اپنے پیر نہ اس انداز نہ انہوں گرایا چھاتی تے پیر رکھ کے پھر تلوار تان کے آکھیا ہن سنا علی نہ لڑنا او آتا تو نہیں دسیا لیکن تیرا وار کیا دستا علی دی. نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری. وہ آدھا تسی دسیا نہیں لیکن تو آدھا وار دس رہے ہے. آپ نے فرمایا کیویں پتہ لگا؟ کہنے لگا اج تک میری کسے کنڈ نہیں لائی اج پہلی وار کنڈ لگی کیونکہ میں نو کسے دسیا سی تیری جدو بھی کنڈ لائے گا وہ کوئی عام بندہ نہیں ہوئے گا اے امام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب علی شیر خدا ہوئے گا کیونکہ یہ
اچھا 1000 بندے دی طاقت، 1000 بندے دی اتنے پھر جدو مولا علی انہوں واسطے جنم کیتا لوگ کی تبصرہ کرنے لگ گئے جی اگر او دی 1000 بندے دی طاقت ہے وقت مولا علی 2000 بندے دی طاقت رکھ دے ہوئے۔ اقبال آکھیا نہیں اتنے تبصرے نہ کرو میں نو پوچھو، اقبال نو پوچھا اقبال تو دس، اس آکھیا شاہ مردان شیر یزدان تو کہتے پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، ذوالفقار کوئی تلوار کوئی نہیں علی کیا جان۔ بیٹا بہادر علی جڑا مرحب دے سامنے جائے کہ علامہ محب طبری نے لکھیا کہ مرحب کچھ وقت پہلے خواب دیکھا کہ خواب ہی جنہوں شیر تھار پیا ہے، خواب دے اندر شیر انہوں تھار دا پیا ہے۔ وقت گزر گیا جدو مولا علی دے سامنے آئے نا اس آکے آن والے تعارف کرا، فرمایا وہ پچھلے دن خواب دیکھیا سیا تے خواب شیر دیکھیا آیا، اس آکے دیکھیا آپ نے فرمایا او شیر علی شیر خدا تیرے سامنے۔ پھر اس آکیا شاید تو میں نو جاندہ نہیں، فرمایا دس تو کون ہے؟ اس آکیا میرا نام مرحب، مشارق و مغارب تک میرے چرچے، میرا سامنا کرنا تے دور دی گل، لوکی میرا نا سن کے میدان وچ نہیں آتے۔ مولا علی فرمایا ان الذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں میرا نام حیدر رکھے ہے۔ جدو خیبر دی گلی مولا علی چل رہے نا علامہ طبری نے لکھا چھاتے ایک یہودی عالم کھڑا ہے، یہودی عالم، اللہ کرے رب علم دے تے نال اللہ تعالیٰ انصاف دی بھی توفیق دے۔ کئی صحابہ کرام دی شان دی حدیثاں پڑھ کے لکان دے تے کئی آل بیت دی عظمت پڑھ کے لکان دی کوشش کر لیں۔ جڑا آل بیت دی عظمت دی حدیثاں لکان دی کوشش کرے اس بیمان نو ناسبی آدن تے جڑا صحابہ دے فضائل لکان دی کوشش کرے اس بیمان نو خارجی تے ناسبی آدن۔ یاد رکھنا جڑا صحابہ کرام دی عظمت نو چھپان دی کوشش کرے اور رافضی ہے، جڑا آل بیت دی عظمت چھپان دی کوشش کرے اور ناسبی ہے۔ سنی دا دوہ نال کوئی تعلق نہیں، سنی آل بیت دی فضائل بھی بیان کردہ تے صحابہ دے فضائل بھی بیان کردہ۔ وہ عالم پہلیاں کتاباں دا عالم، وہ پہلیاں کتاباں دا عالم چھت تے کھلوتا، علامہ طبری اور ابن کثیر نے لکھیا اس چھت تو بیک کے حضرت علی نو بیکھا نا جھنڈا لے کے اور تلوار لے کے جا رہے، اس تو بیک کے آکے آنا لیا کون ہے؟ آپ انہوں بھی دسیا ان الذی سمتنی امی حیدر، میری ماں میرا نام حیدر رکھے ہے۔ ایک گل سن کے اس چھت کو رولا پا دیتا خیبر والے بستی خالی کرو، غلب تو سارے تے غلبہ پا لیا گیا، نسو چھوڑ دیو اسی ہار گئے۔ انہاں کیا کی بڑی ہوں؟ اس آکیا میں پہلیا کتابہ پڑھے ہے کہ جڑا خیبر دا فاتح بڑھ کے آئے گا ایک یہودی عالم انہوں پوچھو تیرا نام کی ہے؟ وہ آتی میری ماں میرا نام حیدر رکھا۔ مرحب مجھے سملن بھی نہ دیتا، ایک وار کیتا دو ٹکڑے کر کے زمین تے سٹیا تے پھر ہلیا بھی نہیں، اتھے میرے گولڑے تے چراغ۔ شہزادہ غوث الورا شاہ نصیر الدین نصیر آپ فرماندے کہ مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں ہے مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں ہے مارا علی کا ہے، منظر فضائے بحر میں سارا بولنا، منظر فضائے بحر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، تم کا جمال جزو کے چہرے سے ہے ڈھونڈتے ہیں حسین نظارہ علی کا ہے۔ ایک یہودی حضرت مولا علی دے ہاتھ تے باہر کرے تے ڈھال گر جائے اور رولا پا دے، شور پا کے آکھے ڈھال دے گیجے گر گیجے ڈھال جلدی کرو حملہ کرو۔ مولا علی ایک ہاتھ نال خیبر دا بوہا پٹ لے جڑا 40 بندیاں کول نہ ہی ہے۔ منو یہ دسو جڑا علی ایڈی طاقت رکھتا ہے
کھبے ہاتھ نال 40 بندیاں کول نہ ہلن والا بوا 70 دی روایت بھی ہے، میں گھٹ والی بیان کر رہا ہوں، جڑا دروازہ 40 بندے نہ ہلا سکن، مولا علی پٹ کے ہن چال ہوئے، صدیق اکبر اس بوئے تو بھاڑا سی، ایمان دے لحاظ نال تے ساری کائنات وچ ابو بکر باہر ہے نا، امت مصطفیٰ ایمان دی گل نہیں، میں ظاہری وجود کی گل کر رہا ہوں، مسلح تو چاہ کے پاسے نہیں سن کر سکتے، حضرت عمر نو ہٹا نہیں سن سکتے، عثمان غنی 26 سال انہوں پیچھے پڑی ہیں، جڑا آ کے تکیہ کیتی رکھے ہے، میں دساں جڑا دل تو برا جانے، نبی پاک دا فرمان ہے نا، مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا کریم نے فرمایا جڑا بندہ ظلم دیکھے، برائی دیکھے تے ہاتھ دا استعمال کرے، وہ ہاتھ نہ روکے، یہ سرکار دا فرمان ہے۔ پھر آقا کریم نے فرمایا کہ اگر ہاتھ نہ روکن دی طاقت نہیں رکھنا پھر زبان دا استعمال کرے، اگر زبان نال روکن دی طاقت نہیں رکھتا وقت دلوں برا جانا، ایک تیسرا درجہ ذالک اضعف الایمان، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ایمان دا سب تو کمزور درجہ، توجہ رکھو سنیو، اے ایمان دا سب تو، یعنی تقیہ کرنا، دلوں برا جاننا ایمان دا سب تو کمزور درجہ ہے۔ میں کہا رافضیہ میں نو تیری سمجھ نہیں آئی، ایک پاسے علی دے کل ایمان ہون دے نعرے مارے تے دوجے پاسے علی نو سب تو ایمان دے کمزور درجے تے مننے، یہ تو ثابت ہو گیا علی نو جنہیں سنی منے ان کو جمعی نہیں من کے ان کو جمعی ہی نہیں جمعی اسا منے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم، حضرت فاروق اعظم دا دور ہے نا، تے آپ کی بارگاہ شکایت ہوئی کہ اے عمر امیر المومنین، نبی پاک علیہ السلام دے چچا حضرت عباس دے گھر دا جڑا پرنالا ہے نا، وہ مسجد والے پاسے گردا، جدو بارش آئے تے کوئی بندہ مرغی ذبح کرے، وہ جس وقت او دے باقیات نو چھت تے سٹے تے پھر او پانی چلدا ہے بارش دا تے او دے نال خون دے قطرے گردے، نمازی گزرن تے کپڑے نال او پانی لگدا تے کپڑے ناپاک ہو جاندے، حضرت عمر نے حکم دے دیتا کہ پرنالہ پٹ دیو، امیر المومنین نے حکم دے دیتا پرنالہ پٹ دیو، پٹ کے آپ کی بارگاہ پیش کر دیتا گیا، حضور دے چچا حضرت عباس کو پتہ لگا، آپ بارگاہ فاروقی بھی تشریف لے آئے تے آکے آکھ دیں اے امیر المومنین، وہ میرے گھر کا پرنالہ سی، جناب نے اتارن دا حکم ارشاد فرمایا، حضرت عمر نے دی وجہ بیان کی تھی کہ آپ نے عرض کی تھی کہ میں نے وجہ دا پتہ ہے، میں صرف جناب دی بارگاہ عرض کرن آیا، وہ جڑا پرنالہ ہے نبی پاک علیہ السلام میرے موڑے تے چڑھ کے اپنے ہتھاں نال لایا، سرکار نے پرنالہ میرے موڑیاں تے چڑھ کے چاچے آکے اپنے ہتھاں نال لایا، حضرت عمر اگو کوئی عذر پیش نہیں کیتا، دلیلہ نہیں دیتیاں، انہاں کا پرنالہ کتے لایا، پرنالہ لے کے حضرت عباس دی بان اپی انہاں دے گھر دے باہر گئے، حضرت عمر جدے کول شیطان ڈرے، آگ ڈرے، زلزلے ڈر، جدہ رکا جائے تے دریا نیل ڈرے، ایڈی بڑی عظمت اور حیبت رکھن والا عمر تھلے بہ گیا تے نبی دے چاچے نو آکھیا عمر دے موڑیاں تے چڑھ جنہیں نبی تیرے موڑیاں تے چڑھیا سی، لے پرنالہ اٹھے دوبارہ لا جتے حضور آیا سی، اور من کہرے آلیو صرف نبی اتنا دسو جس مصطفیٰ دے لائے ہوئے پرنالے دا ایڈا حیا کیتا محمد دے گھر والے دا کتنا حیا، وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے قریبیوں نال کتنی محبت کرتے ہو۔ کیا تساں روایت نہیں سنی کہ حضرت فاروق اعظم ممبر تے جلوہ افروز نے تے شہزادیاں نے آکھیا کہ یہ وہی ممبر ہے جدے تے ساڈے نانا بیٹھتے سن، ساڈے نانا جان والا ممبر، حضرت عمر نے پگڑی لا کے آکھیا تسی صرف ممبر دی گل کرتے ہو، اے جڑے عمر دے سر تے وال نا اے اگائے خدا تے صدقہ تواڈے نانے۔ حضرت صدیق اکبر فرماندے لوگوں نبی پاک علیہ السلام دی رضا حاصل کرنی تے او آل بیت دی محبت، یہ ہستیاں تے محبت دا درس دے رہی ہیں، ایک دوجے نال پیار دا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا بھی یوم شہادت 18 ذی الحج، مختلف روایتاں، 12 اے ہستیاں کسی تاریخ دی پابند نہیں، اسی پورا سال انہاں دا ذکر کرتے ہیں، ساڈے تے ہر جمعے دے خطبے جنہاں دا ذکر ہے، خلفائے راشدین کا ذکر ہر امام اہل سنت کا جڑا امام ہے وہ ہر خطبے چ کرتا ہے،
حضرت سیدنا عثمان غنی آپ دیتے پہرے تھی حسنین کریمین موجود ہیں اور مولا علی ان کی ڈیوٹی لائی. حضرت مولا حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم جدو عثمان غنی شہید ہو گئے اپنے شہزادیاں تے ناراضگی کا اظہار کیتا کہ تواڈے ہوندیاں عثمان شہید ہو گئے. پھر پتہ لگا کہ بلوائی پچھلے رسیوں انہاں آ کے حملہ کیتا. اسی فرانتے ساں اسانو دا علم ہی نہیں لیا ادو خبر ملی جدو آپ شہید ہو گئے. انہاں دی تے آپس وچ محبتن ایک دوجے نال پیار ہے, ایک دوجے نال احترام دا رشتہ ہے. انہاں پیچھے نمازاں حسن و حسین بھی پڑھ رہے ہیں, مولا علی حیدر کرار بھی پڑھ رہے ہیں. اور پھر علامہ محب تبری الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ دے اندر ایک واقعہ نقل کیتا کہ حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت ہے. مولا علی شیر خدا اپنے گھر آرام فرمائے, خواب دیکھ دیں. خواب کے اندر نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی اندر تشریف فرمائے. تھکتے نہیں گئے؟ میں کہا کافی دیر ہوگی تو انہوں پوچھ لوں, تھوڑی توجہ رکھو, بس میں پوائنٹ اپ کر لگا. حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت ہے. مولا علی خواب دیکھی. خواب کی دیکھتے مسجد نبوی کے اندر حضور علیہ السلام تشریف فرمانے. آقا کریم علیہ السلام نے نماز دی امامت فرمائی. مولا علی فرماندن میں صحابہ کرام دے نال خواب آقا کریم پیچھے نماز پڑھی. نماز تو بعد سرکار دی بارگاہ ایک کھجوراں دا ٹوکرا آیا, تحفہ ہدیہ. حضور علیہ السلام نے تحفہ قبول فرمایا تے سارے صحابہ وچ ایک ایک کھجور تقسیم کی. تقسیم کرن تو بعد مولا علی فرماندے وچ میں بھی سا, میں نے بھی کھجور لبھی. کھجور ایڈی ٹیسٹی آئی, اتنی ذائقے دار آئی, میرا دل کیتا ہے کو اور لگے. توجہ, ایک کھجور میں نے اور مل جائے. علی فرماندے نے گل خواب دی سی, میری آنکھوں میں دوجی نہ ملی. میں بیدار ہویا تے میں فجر دی نماز دا وقت آیا, میں مسجد نبوی ول گیا کہ اے خواب جا کے میں امیر المومنین جناب فاروق اعظم کو سنا. اور میں نے دسو خواباں چنگیاں بندہ دشمنوں نوں سناندا یا سجناں نوں؟ سجناں نوں سناندا. حضرت مولا علی اٹھے کہ میں خواب جا کے امیر المومنین کو سناواں. آپ مسجد تشریف لے آئے. فرماندے نماز دا وقت ہو گیا. حضرت عمر نے امامت فرمائی, نماز مکمل ہوئی. میں خواب عرض کرن لگا تے نال ہی کھجوراں دا ٹوکرا آ گیا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت.